آپ کو یہ کیونکہ احادیث میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مہدی جو ہے وہ مشرق سے آئیں گے، البتہ وہ بیت مدینہ میں ہوگی، مکہ میں ہوگی۔ تو حدیث میں آپ کے سامنے سب سے پہلے دوبارہ رکھتی ہوں، ابن ماجہ 4084، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 3 شہزادوں میں کسی خزانے کے پیچھے اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور وہ تینوں شہزادے کہ خلیفہ، ہر شہزادہ خلیفہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ پھر مشرق سے لشکر آتا ہے جو یوں قتل کرے گا جیسے کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا، اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر تم وہ لشکر دیکھو اور تمہیں برف پہ گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو اس کی بیعت کرنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ تو حدیث میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے جو مہدی ہیں وہ ایسٹ سے آئیں گے، البتہ جو بعد میں عرب میں رہیں گے، آگے کیا سین ہوگا، بیعت ان کی مکہ میں ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث ہے 4088 ابن ماجہ، جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو مشرق سے لوگ ہوں گے وہ امام مہدی کی حکومت کو راہموار کریں گے۔ اب ہم جو آپ سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام مہدی پاکستان میں آ چکے ہیں، تو وہ دعویٰ ہم کس بنا پہ کریں، وہ بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور میں پاکستان کی امپورٹنس بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دنیا اسلام میں پاکستان کی کیا امپورٹنس ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور پھر علامہ اقبال کا یہ شعر کہ میرے عرب کو آئی تھی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں نعمت شاہ ولی اللہ اور بہت سے دیگر علماء اور صوفیہ نے بہت سی پریڈکشنز کی تھی اس ملک کے بارے میں، اور ڈاکٹر اسرار نے تو واضح طور پہ بتایا تھا کہ خلافت جو ہے ہو سکتا ہے یہ وہ خطہ ہے، حدیث کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان وہ خطہ ہو سکتا ہے جہاں سے خلافت قائم ہوگی، جہاں سے خلافت شروع ہوگی۔ تو اور دوسری بات، جیسے کہ آپ دیکھیں پاکستان کی امپورٹنس میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہوں گی، حالانکہ یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، البتہ کہ ہم معاشی طور سے ہر طرح سے کہہ سکتے ہیں ذبح کا شکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہے، اور یہ صرف اللہ کے راز ہوتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ شب معراج کو مرز وجود میں آیا تھا، 27ویں رات کو مرز وجود میں آیا تھا، اور پاکستان جو ہے اس کا یہ صرف یہ تحریک کس پہ چلی تھی، لا الہ الا اللہ۔ ایک اور بات جو ڈاکٹر اسرائیل بڑے افسوس سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ اسرائیل کا توڑ ہے، کیونکہ پاکستان اسرائیل سے 1 سال پہلے مرز وجود میں آیا تھا، پاکستان 1947 کو، جبکہ اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا تھا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر بیماری کا علاج پہلے پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اسرائیل کے توڑ کے لیے پہلے ہی پیدا کر دیا ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ اب تک ہر طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہہ لیں، اکانومیکل انسٹیبلٹی کہہ لیں، ہمارے پر جو ٹیررزم ہوا، ہر طرح سے ٹرائی کیا گیا کہ اس ملک کو توڑ دیا جائے، اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور پاکستان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اور جب اسرائیل کے اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل والے جو ان کو اصل خوف اور اصل ڈر ہے وہ پاکستان کا ہے، کیونکہ وہ احادیثوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے ان کو اصل ڈر پاکستان کا ہے۔ ایک دفعہ انڈیا کے کسی سولجر نے جو اسرائیل کے چیف سے پوچھا، آرمی چیف سے پوچھا کہ آپ کو اصل ڈر کون سے ملک سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کس ملک کے فائٹر سے ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس طرح سے تو مجھے نہیں پتا، مجھے اندازہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پاکستان جو ایئر فائٹرز ہیں وہ واحد ایئر فائٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے اب تک۔ اور آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ ہماری آرمی اسٹرانگسٹ آرمی ہے، الحمدللہ فرسٹ 10 رینکس میں آتی ہے، اور جو ہم الحمدللہ ایٹامک پاور ہے، ہم لوگ فرسٹ وہ مسلم کنٹری ہیں جو نیوکلیئر پاور ہیں الحمدللہ۔ اور یہ سب چیزوں کے اگر آپ ملائیں، یعنی کہ یہاں پہ پھر علماء اور صوفیہ کا ایک لمبا سلسلہ یہاں پر چلا ہے، اور یہ بات بھی میں ڈاکٹر اسرار کی کوٹ کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء اور مصنف 1 صدی کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان خطے میں بہت بڑے علماء اور مجدد آنا شروع ہو گئے تھے، تو یہ بھی ایک راز ہے۔ اگر آپ ان سب کڑیوں کو ملاتے ہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے پاکستان کی بہت امپورٹنس، اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان اب تک قائم ہے، کیونکہ محمد قاسم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے خوابوں میں واضح کہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اور پاکستان کے ذمہ رسپانسبلٹی ہے۔ تو دیکھیں ہماری اس میں کوئی ہمارا اس میں عمل داخل نہیں ہوتا، اس میں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کنٹری کو نیوکلیئر پاور بنایا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے۔ تو اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کا، حدیث کے اکارڈنگ خواب جو ہے سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اکارڈنگ 17واں حصہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نبوت کے باقی حصہ ختم ہو گیا، لیکن 40واں حصہ خواب جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ اور جو مہدی ہے، مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ اب ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، اگر میرے سامنے ایک انسان ہے اور مجھے پتا ہے یہ مہدی ہے، تو میں علماء کو فالو کروں گی یا اس انسان کو فالو کروں گی جو مہدی انشاءاللہ ہے اور فیوچر میں ہوں گے۔ تو
जैसे क्योंकि मेहदी हिदायत याफ्ता होगी, मेहदी का वर्ड हिदायत से निकला, और मेहदी की हिदायत जो आएगी वो अल्लाह की तरफ से आएगी। और अल्लाह की तरफ से आज के दौर में क्या है, कहाँ से हिदायत आ सकती है, वो सिर्फ ख्वाबों के थ्रू आ सकती है, क्योंकि अब जो है वो कोई वही नहीं आ सकती है, कोई फरिश्ता नहीं आ सकता, तो भेजा नहीं जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से। तो अलबत्ता सिर्फ ख्वाब वाहिद जरिया। और एक और हदीस में एंड टाइम पे जोर दे के कहा गया कि आखिरी दौर में जो मोमिन होंगे उनको सच्चे ख्वाब आएंगे। और एक हदीस में है कि उस इंसान को ख्वाब अपने बारे में भी आ सकते हैं और उसके बारे में किसी और को भी ख्वाब आ सकते हैं। तो जब हदीस ने एंड टाइम के साथ ख्वाबों की इंपॉर्टेंस इतनी वाज़ह करी है, तो मोहम्मद कासिम के ख्वाबों पे का मजाक उड़ाने के बजाय एटलीस्ट उनको एक बार देखना गवारा कर ले। आप देखें हर तरफ ट्रेंड तो चल रहा है इस्लाम या मेहदी का, कि लेकिन ऐसे नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और आपको लगे कि मेहदी आपके पास खुद आएंगे चल के और वो आपको बताएंगे कि मैं मेहदी हूँ।